ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہو جاتے ہیں. آپ اس سونے کے سکے کو جو زمانے کا چائنا کا سونا ہے آپ اس کو دفن کر دیں 1400 سال بعد نکالیں آج بھی چائنا کا سونا ہی ہے وہ. بالکل. اس میں زیادہ سے زیادہ منگ ڈائنیسٹی سے لے کے آج کی چائنیز حکومت کی مہر لگ جائے گی لیکن ہے تو سونا. تو دس واز دی ٹو اسٹارٹ ود کرنسی. یہ فنڈامنٹل ایسپیکٹ جو انسانیت کی تمام اکنامک ماڈلز کا ہے. آپ قرآن میں جو اکنامک ماڈل اٹھا کے دیکھ لیجیے قرآن نے ہمیشہ درہم و دینار کا ذکر ذهب و فضہ گولڈ اینڈ سلور کا ذکر کیا. اور جو 2.5% کا زکوٰۃ کا ریٹ لگتا تھا وہ ان چیزوں پہ لگتا تھا, سونے اور چاندی کے کموڈیٹیز. آج ہم اس کو اس پہ لاگو کرتے ہیں تو کرنسی کی ایکویلنٹ ہی نہیں ہے. بچے اس میں یہ جو فرسٹ کانسیپٹ جس کی دیکھیے خلافت راشدہ کے حوالے سے دی اسلامک اکنامک ماڈل آف دی خلافت راشدہ which was stable, which was more time and space independent. آپ کس دور میں کس ملک میں لے جائیں وہ کرنسی ایکسیپٹیبل ہے, ایبسولوٹلی فیوچرسٹک ہے, ہر دور میں ایکنالوجی ہو رہی ہے, بالکل. انسانوں کو آزاد کرتی ہے. مثال کے طور پر اگر چائنا کے سونے کے سکے کسی آدمی کے پاس ہیں اور چائنا کی حکومت کولیپس کر جاتی ہے, وہاں بغاوت ہو جاتی ہے, وہاں دوسری حکومت آ جاتی ہے, اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا, سونا اس کے پاس محفوظ ہے. اگر کاغذ کا نوٹ ہوتا ہے اور وہ حکومت تبدیل ہو جاتی ہے, وہ کہتی ہے اب نئے کاغذ کے نوٹ چھاپ رہے ہیں اور پچھلا کاغذ کا نوٹ بیکار ہو گیا, تو وہ شخص جس نے ساری زندگی کی کمائی پچھلے کاغذ کے نوٹ میں رکھی ہوئی ہے وہ تو تباہ برباد ہو گیا. اس کی مثال ہمارے سامنے ابھی پچھلے دنوں جب گلف وارز ہوئی تھی تو کویتی دینار پاکستان میں 75 روپے کا بکا کرتا تھا. کویتی دینار سے یعنی کویت پہ عراق کے قبضے سے پہلے جب عراق نے قبضہ کر لیا اور کویت بالکل ہی تباہ برباد ہو گیا تو 1 روپے کا ردی بکتا تھا کویتی دینار. وہ دوسری بات ہے کہ امریکن نے سب زور لگا کے عراق کو نکال کے دوبارہ اس کو وہاں تک لے گئے, لیکن جن لوگوں نے اس زمانے میں سیونگز کی ہوئی تھی وہ تو سمجھے کہ ہم گئے, لیکن اگر انہوں نے اس کویتی دینار کا سونا خرید کے رکھا ہوتا تو کویت میں حکومت آتی یا جاتی اس سے کیا فرق پڑتا ہے, سونا موجود ہے. تو یہ سب سے انٹرنسک ایسپیکٹ آف اسلامک اکنامک ماڈل, اور اس کی ساری تفصیل ہم پھر اپنے ویورز کو کہیں گے کہ ہم نے 17 پروگراموں کی ایک سیریز کی براس ٹیکس میں ہی شروع میں جس کا نام تھا اکنامک ٹیررزم. ہم ریکمینڈ کریں گے کہ اس پوری سیریز کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیجیے, کیونکہ اب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم 17 پروگرام کر کے اسلامک یا کفر کا اکنامک ماڈل کو ایکسپلین کریں. ڈسکس کر چکے ہیں, یوٹیوب پہ اویلیبل ہے اور ہماری اس کی سیریز ڈی وی ڈیز بھی اویلیبل ہیں, اس کو دیکھیے ایک دفعہ. اور اب ہم فوکس کریں گے صرف خلافت راشدہ کے اکنامک ماڈل کو اور امیڈیٹلی موو کر جائیں گے کہ ہم پاکستان میں آج اس کو امپلیمنٹ کس طرح کر سکتے ہیں. اب خلافت راشدہ کی سیریز ہمارے اپنے منطقی نتیجے کی طرف جا رہی ہے. اگلے 3 4 5 پروگراموں میں انشاءاللہ ہم اسے کنکلوڈ کر کے ڈیسائسولی یہ دکھا دیں گے کہ پاکستان کی تکمیل کرنے کے لیے آج خلافت راشدہ کے پولیٹیکل, جوڈیشل اور اکنامک ماڈلز کس طرح قائم کیے جا سکتے ہیں. تو پہلی بات جو خلافت راشدہ کے ماڈل میں آپ دیکھتے ہو کرنسی واز ریئل ویلتھ. اور پھر صرف خلافت راشدہ میں نہیں, اس کے بعد آنے والے امید میں, عباسی میں, عثمانیوں میں, پوری دنیا میں اس وقت جتنی بھی بائزنٹائن سے لے کے یورپین پرشین میں جو حکومت دنیا میں کہیں بھی کام کیا کرتی تھی, چاہے وہ اس کے بعد منگولیا سے چنگیز خان کی حکومت بھی نکلے بعد میں آنے والے دور میں, سب میں کرنسی ایک کامن فیکٹر ہے جو گولڈ اینڈ سلور ہے. بالکل یہ انسانیت کی کامن میراث ہے. یہ صرف اسلام گولڈ اینڈ سلور کرنسی لے کے نہیں آیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو اپروو کر دیا, انسانیت کی فطرت میں ڈال دیا. انسان تاریخ کے دنیا کے کسی بھی دور میں پیدا ہوا ہے اس نے کرنسی گولڈ اینڈ سلور رکھی ہے یا کموڈیٹی رکھی, ریئل ویلتھ. کبھی بھی کرنسی فیک نہیں ہو سکتی, کبھی بھی کرنسی میک بلیف نہیں ہو سکتی, کبھی بھی کرنسی ایسے نہیں ہو سکتی جعلی رسید کی شکل میں جو تقسیم کی جائے, which is the paper currency. So the first and the fundamental, آپ کوئی economic model کائنات میں نہیں بنا سکتے جس کی بنیاد پیپر کرنسی پہ. So the real wealth is the main thing. Real wealth is the main thing. صحیح. تو پہلے تو اس کو ایگری کریں. Right. بھئی جب آپ ایک اسلامک ماڈل کی بات کریں تو سب سے پہلی بات کرتے ہو آج کل اسلامک بینکنگ کے نام پہ جو خرافات انہوں نے شروع کی ہے اس میں وہ یہی ڈرامہ کرتے ہیں کہ جی کرنسی تو پیپر رہے گی, کرنسی تو فیک اور جعلی ہوگی. ماڈل اسلام کہیں گے کہ یہ ہم نے پروفٹ اینڈ لاس کی شراکت کی بنیاد پہ ایک اسلامی نظام قائم کر دیا. اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا کائنات. So there is nothing like Islamic banking. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, does not exist. آپ پروفٹ اینڈ لاس شیئر کرنے سے, آپ اگر حرام چیز کو شیئر کریں پروفٹ اینڈ لاس تو اس سے وہ حلال تو نہیں ہو جائے گی. True. پیپر کرنسی بذات خود حرام. تو جو فنڈامنٹل ہے وہ آپ کی ریئل ویلتھ پہلی جو اکنامک ماڈل کی جو فنڈامنٹل شرط ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد سکے جاری ہونا شروع ہوئے تھے خود مسلمانوں کے. علی کے دور میں سکے جاری ہوئے, بنو امیہ کی جو حکومت شروع ہوئی انہوں نے سکے جاری کیے, لیکن اس سے پہلے ایکسپٹ کیے جاتے تھے سکے دوسری سیولائزیشنز کے بھی بیکاز دے ور گولڈ اینڈ سلور. اور اسی لیے درہم و دینار اکثر جگہوں پہ تول کے دیے جاتے تھے بیکاز ویٹس مختلف ہوتے تھے. جو چائنیز سلور کوائن ہے وہ بائزنٹائن سلور کوائن سے مختلف تھا. صحیح. تو صرف انہوں نے پھر اس کو ایکول جو کموڈیٹی ایکسچینج ہوتی تھی وہ بائی ویٹ ہوتی تھی, بائی گولڈ. بھائی اس میں اتنے گرامز کا یا اتنے تولے اتنے ماشے کا یہ سکہ بنتا ہے اور یہ اتنا بنتا ہے تو کتنے سکے اس کے ایکویلنس واز لائک دیٹ, ناٹ آن دا بیسس آف ایک سکے چائنیز سکے کے بدلے ایک بائزنٹائن سکہ دیا جا رہا ہے, بٹ آن ویٹ. کیونکہ میٹر یہ کرتا ہے نا گولڈ اینڈ سلور کا وزن کتنا ہے, ہوتے پیور تھے, خالص تھے سارے کے سارے. So that is the most fundamental aspect of the خلافت راشدہ economic model. The real wealth. اور دوسری بات اگر آپ نوٹ کیجئے, دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا تو مشرکوں سے جنگ کی ہے یا سود اور ربا کے نظام سے جنگ کی.
اتنا سخت الفاظ سورہ بقرہ میں جو استعمال ہوئے ہیں، انسان ایک لمحے کے لیے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ سود اور ربا کے نظام میں کیسی ناپاکی چھپی ہوئی ہے کہ اللہ اس کے رسول نے حرب بن اللہ و رسول کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وار ود اللہ اینڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو پوری دنیا میں جو آج نظام قائم ہے وہ سود اور انٹرسٹ بیسڈ ہے، ربا کے اوپر بیس کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال اور ربا کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ مشرکین اور یہ سود اور ربا میں کام کرنے والے بہانہ کرتے ہیں کہ سود ربا بھی تو تجارت کی طرح کی ایک شکل ہے۔ یہ الفاظ کا مبیش قرآن میں اسی طرح کے استعمال، اسی مفہوم میں استعمال ہے۔ تو اللہ واضح کرتا ہے کہ نو، ربا از ڈفرنٹ، تجارت از ڈفرنٹ۔ سو ایک چیز اگر آپ نوٹ کریں تو وہ عرب بنیادی طور پر دیور ٹریڈرز، تاجر لوگ تھے، یہاں سے خریدتے تھے وہاں بیچتے تھے، وہاں سے لاتے تھے یہاں بیچتے تھے، بالکل۔ اور ان کو جو اپنے کام کو کرنے کے لیے کبھی کبھی سرمایہ چاہیے ہوتا تھا، جو ایکسچینج، جو اپنا ان کو کیپٹل چاہیے ہوتا تھا، اس کام کے لیے وہاں یہودی سود خور بیٹھا ہوا تھا۔ خیبر کے یہودی تھے، خیبر کے یہودی ور نون منی لینڈرز، دنیا میں کہیں بھی گئے منی لینڈرز ہوئے ہیں، چاہے شائلاک کا کیریکٹر ہو، شیکسپیئر کا اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ، جیو آف مالٹا کا نام لے لیجیے، کرسٹوفر مارلو کا جو بھی ڈرامہ، بڑے کروک قسم کے یہ کروک منی لینڈرز، ایگزیکٹلی۔ اور یہی مینٹالٹی آپ کو ہندو بنیے میں بھی ملتی ہے۔ ہندو منی لینڈر مشہور ہے، جوش منی لینڈر مشہور ہے دنیا میں، یہ فطرت ہے ان دونوں کی۔ یہ سود پہ قرضے دیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسکریج کیا کہ یہ سود اور ربا کے قرضے جو ہیں یہ بند کیے جائیں گے، اور جو آبجیکشن لیکن اس زمانے میں بڑا پرومیننٹ تھا یہ۔ آپ کو یاد ہوگا اتنا معاشرے میں یہ کامن ہو چکی تھی کہ تاجر سود پہ لیتے تھے، تجارت کرتے تھے، پھر تجارت کا پروفٹ اور سود ادا کرتے تھے۔ اتنا کامن تھا اس دور میں کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ اگر دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو وہاں قطعاً حرام قرار دیا ہے۔ ایک آپ نے فرمایا تھا کہ جس کا مفہوم ہے کہ آج جاہلیت کے سارے خون میں معاف کرتا ہوں، اور پہلے اپنے خاندان کا خون معاف کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آج جاہلیت کے سارے سود میں معاف کرتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کے جو سود باقی تھے وہ معاف کیے۔ حالانکہ سود کے حرام ہونے کی آیتیں پہلے آ چکی تھیں، مگر اس پر عمل آہستہ آہستہ کیا گیا، کیونکہ یہ معاشرے میں ظاہر ہے اس طرح ایسی ہے کہ جسم میں اگر خون خراب ہو جائے تو آپ راتوں رات سارا خون تبدیل نہیں کرتے، ایک اپروچ ہے وہ اپنائی گئی، آپ آہستہ آہستہ خون فاسد خراب خون نکالتے اور نیا خون اس کی جگہ پہ داخل کرتے ہو، کیونکہ ایک ساتھ سارا خون نکال دو گے تو انسان مر جائے گا۔ اسی طرح معاشرے کے اندر جو پورا اکنامک ماڈل آپ اوور نائٹ اگر سر کے بل کھڑا کر دو گے، اوور نائٹ اس کو چینج کر دو گے تو پورا معاشرہ کولیپس کر جاتا ہے۔ اسی طرح جب انہوں نے گولڈ اکنامک سسٹم کو ریپلیس کیا پیپر کرنسی سے، تو انہوں نے بھی 150 سال لیے، اوور نائٹ نہیں کیا ہے۔ لیکن اب چونکہ ہم جس دور میں آ گئے ہیں اس کو ہم راتوں رات کنورٹ نہیں کر سکتے، لیکن اس کو ہم پروگریسو پروسیس، یہ سود اور ربا کا نظام جو ہے تبدیل کر کے اس کو اسلامک ریئل ویلتھ بیسڈ اکنامک ماڈل پہ چینج کیا جا سکتا ہے۔ ہم کو جو یوسف علیہ السلام سے مثال ملتی ہے وہ یہ کہ کفر کے سسٹم میں رہتے ہوئے بھی اکنامک پالیسیز ایسی بنائی جا سکتی ہیں کہ جو اسلامک ہوں اور جن کی بنیاد ریئل ویلتھ بیسڈ ہو، اور جو انسان کی ویلفیئر اورینٹڈ۔ فرعون تھا اور اس کے باوجود بھی وہ منسٹر اور صرف لگے، ایک نیچرل ریسورسز اور منرلز کو آپ نے جس طرح، اور ایگریکلچر پالیسیز اتنی اچھی بنائی کہ اس کے نتیجے میں پورا خطہ خوشحال ہو گیا، کم از کم خوشحالی آپ کے پاس آئی، برکت آ گئی۔ So even a single minister can do the job if he is powerful enough to do that and he is honorable enough to do that، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی باتیں کہی تھی کہ میں امین اور حفیظ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا بھی اپنے کام کو اور میں جانتا بھی ہوں کہ ایمانت دار بھی ہوں اور کام بھی جانتا ہوں، دو ریسپانسبلٹی، آدمی ایفیشینٹ بھی ہو اور آنریبل بھی ہو، صادق اور امین بھی ہو۔ دیکھیے تو پہلی بات ہم نے کہا کہ ریئل ویلتھ بیسڈ اکنامک ماڈل، دوسرا اس میں ربا اور سود نہیں ہے۔ پورے آپ کو خلافت راشدہ کے کسی ماڈل میں آپ کو جتنی لاکھوں کروڑوں دیناروں درہم اور اشرفیوں کی جو تجارت پوری دنیا میں ہو رہی تھی اس میں ربا اور سود کا کوئی منی لینڈنگ آپ کو نہیں ملتی۔ ایک چیز آپ کو حیرت انگیز اور ملتی ہے کہ کہیں آپ کو پرائیویٹ بینک نہیں ملتے۔ پرائیویٹ بینک کا جو کانسیپٹ ہے وہ سٹارٹ ہی منی لینڈنگ سے ہوتا ہے۔ پہلے یہ بیسکلی منی ایکسچینجز کے طور پر آئے تھے، جو پیسے ایکسچینج کرنے کے لیے اپنے سکے چینج کروا لیجیے، ہم آپ کو سکے چینج کر کے دیتے ہیں۔ پھر آہستہ سے لینڈنگ میں آ گئے، لینڈنگ آ کے وہی لینڈنگ کا ٹیبل جو تھا، جو بینچ تھا، بینک بن گیا۔ بیسکلی the word bank has come from the bench. It was initially their bench جس پہ بیٹھ کے تجارت کیا کرتے تھے، and that turned into a bank. Right. یہ جی That's interesting. آپ دیکھیں نا آج بھی بینک میں ٹیبل اور کاؤنٹر لگا ہوتا ہے نا، تو یہ وہی ہے، سب چیز اٹھ کے ذرا ہائی فائی ہو گئی ہے، لائٹیں وائٹیں زیادہ لگیں، اشتہار ٹی وی پہ دے دیتے ہیں، لیکن ہے نسل ان کی وہی، they all start from the money lender جو اپنے ٹیبل لگا کے بیٹھا ہوتا ہے سود پہ ربا پہ دینے والا۔ صحیح۔ تو خلافت راشدہ ماڈل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ ریل ویلتھ بیسڈ ہے، پرائیویٹ بینکس نہیں ہے۔ Right. کیوں کہ بینک کیوں نہیں ہے؟ اس لیے وہی بات کہ ہولڈنگ آف ویلتھ ایک آدمی کے پاس رقم ہے، ریاست کا بیت المال ہے، ایک اسٹیٹ بینک ہے جس کو بیت المال کہا گیا ہے۔ Okay. ایک اسٹیٹ کا ایک بینک ہے جس کو بیت المال کا نام دیا ہے، اور بیت المال ایک بینک سے اس لیے مختلف ہوتا ہے کہ بینک میں تو آپ صرف کرنسی یا کیش رکھتے ہیں، بیت المال از اے کموڈیٹی بینک، کموڈیٹی جس کے اندر آپ گندم بھی رکھ سکتے ہیں، آٹا بھی رکھ سکتے ہیں، اونٹ بھی رکھ سکتے ہیں، That's amazing. ریئل ویلتھ رکھ سکتے ہیں آپ، یو کین کیپ ریئل ویلتھ ہے، اور وہ اسٹیٹ کی ہوتی ہے، وہ ریاست کی ذمہ، خلیفہ کی ڈائریکٹلی نگرانی میں ہوتی ہے۔ تو بیسکلی جتنا بھی ریونیو آتا ہے ریاست کو، وہ جس اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے اس کو بیت المال کہتے ہیں۔ سو
प्राइवेट बैंक के मुकाबले पे स्टेट बैतुल माल है. हाँ, एक